آج ہم بات کریں گے کہ نان کسٹوڈین پیرنٹ کس طرح اپنے جو وزیٹیشن رائٹس ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں. سر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے یا سپریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان کے تو ماں لے لیتی ہے بچے یا باپ لے لیتا ہے. اب ایک پیرنٹ ہے جس کے پاس بچوں کی کسٹڈی نہیں ہے, بچوں سے وہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر ہمارا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایونچولی جب ایک پیرنٹ کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے تو دوسرا پیرنٹ جو ہے وہ اس بچے سے اس بچے کی کسٹڈی سیک کر سکتا ہے. لیکن نیچرلی اب اگر لیٹس فار دی سیک آف آرگیومنٹ ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ ان کسٹڈی آ گیا, یعنی کسٹوڈیل پیرنٹ بن گیا, تو پھر اس کے اندر ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ لا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایز نان کسٹوڈیل پیرنٹ آپ اسکیجول کے لیے ریکویسٹ کریں, میٹنگ اسکیجول کے لیے اوکے. ریکویسٹ کریں. اس میٹنگ اسکیجول کے اندر پھر کورٹ کیا کرتی ہے کہ اب عدالت سمجھتی ہے کہ بھئی ایک میٹر جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر پھر عدالت کہتی ہے کہ فائن ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آپ اپنے بچے سے ملاقات کرنے کا ایبسولوٹ رائٹ رکھتے ہیں, ہم آپ کو پورا اختیار دیتے ہیں کہ آپ اسکیجول جو ہے اس کی حد تک میٹنگ اسکیجول کی حد تک آپ ریکویسٹ کریں. اور عدالت پھر دوسری سائڈ کو پابند کرتی ہے, اوکے. کسٹوڈیل پیرنٹ کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ بچے کو لے کر عدالت میں آ جائیں, اور اوکے. پھر وہ بچہ جو ہے اس سے پیرنٹ کی ملاقات کرائی, نان کسٹوڈیل پیرنٹ کی ملاقات کرائی جاتی ہے. اس کے پیچھے بیسکلی جو پرپز ہے کہ آپ نے اس بچے کو ٹیکنیکلی ایک رائٹ اس بچے کا ہے کہ وہ اپنے دونوں پیرنٹس سے انٹریکٹ کرے. اوکے. یہ نہیں کہ وہ صرف ایک پیرنٹ کے ساتھ رہے, اور ڈسپائٹ کہ ایک ایگو کا مسئلہ آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ جی دوسرے نہیں ملانا اور یہ اور وہ. لیکن لا یہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ دی رائٹ آف دی نان کسٹوڈیل پیرنٹ ٹو میٹ دی مائنر, بٹ دی رائٹ آف دی مائنر ٹو میٹ ود دی نان کسٹوڈیل پیرنٹ. اوکے. تو اس کو ایونچولی عدالت امپلیمنٹ کرانے کے لیے پاور رکھتی ہے اور وہ ایکسرسائز کراتی ہے اس کو. السلام علیکم ناظرین, کیا حال ہیں آپ کے؟ آج ہم بات کریں گے کہ نان کسٹوڈین پیرنٹ کس طرح اپنے جو وزیٹیشن رائٹس ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں. سر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے یا سپریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان کے تو ماں لے لیتی ہے بچے یا باپ لے لیتا ہے. اب ایک پیرنٹ ہے جس کے پاس بچوں کی کسٹڈی نہیں ہے, بچوں سے وہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر ہمارا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر بچے ماں کے پاس ہیں اور باپ ان سے نہیں مل رہا اور باپ ملنا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ بچوں سے مل لے, کیونکہ بچوں کے ساتھ تو اس کا ایک آپس میں ایک ایسا رشتہ ہے کہ ان کے ساتھ ملے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں پہلا تو دیکھیں نا, ایک تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایونچولی جب ایک پیرنٹ کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے تو دوسرا پیرنٹ جو ہے وہ اس بچے سے اس بچے کی کسٹڈی سیک کر سکتا ہے. لیکن نیچرلی اب اگر لیٹس فار دی سیک آف آرگیومنٹ ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ ان کسٹڈی آ گیا, یعنی کسٹوڈیل پیرنٹ بن گیا, تو پھر اس کے اندر ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ لا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایز نان کسٹوڈیل پیرنٹ آپ اسکیجول کے لیے ریکویسٹ کریں, میٹنگ اسکیجول کے لیے ریکویسٹ کریں. اس میٹنگ اسکیجول کے اندر پھر کورٹ کیا کرتی ہے کہ اب عدالت سمجھتی ہے کہ بھئی ایک میٹر جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر پھر عدالت کہتی ہے کہ فائن ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آپ اپنے بچے سے ملاقات کرنے کا ایبسولوٹ رائٹ رکھتے ہیں, ہم آپ کو پورا اختیار دیتے ہیں کہ آپ اسکیجول جو ہے اس کی حد تک میٹنگ اسکیجول کی حد تک آپ ریکویسٹ کریں. اور عدالت پھر دوسری سائڈ کو پابند کرتی ہے, اوکے. کسٹوڈیل پیرنٹ کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ بچے کو لے کر عدالت میں آ جائیں, اور پھر وہ بچہ جو ہے اس سے پیرنٹ کی ملاقات کرائی, نان کسٹوڈیل پیرنٹ کی ملاقات کرائی جاتی ہے. اب آئیڈیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بیسکلی جو پرپز ہے کہ آپ نے اس بچے کو ٹیکنیکلی ایک رائٹ اس بچے کا ہے کہ وہ اپنے دونوں پیرنٹس سے انٹریکٹ کرے. اوکے. یہ نہیں کہ وہ صرف ایک پیرنٹ کے ساتھ رہے, اور ڈسپائٹ کہ ایک ایگو کا مسئلہ آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ جی دوسرے نہیں ملانا اور یہ اور وہ. لیکن لا یہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ دی رائٹ آف دی نان کسٹوڈیل پیرنٹ ٹو میٹ دی مائنر, بٹ دی رائٹ آف دی مائنر ٹو میٹ ود دی نان کسٹوڈیل پیرنٹ. اوکے. تو اس کو ایونچولی عدالت امپلیمنٹ کرانے کے لیے پاور رکھتی ہے اور وہ ایکسرسائز کراتی ہے اس کو. اچھا سر, آپ نے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے اوپر ہمیں بتا تو دیا ہے کہ بیسکلی اگر ماں نے باپ نے بچوں سے ملنا ہے تو وہ عدالت میں جائے کیس فائل کرے اور کلیم کر لے. اب سر دیکھیں بعض کا جب آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے یا ٹوٹ رہی ہے یا سپریشن ہو رہی ہوتی ہے تو فار ایگزامپل اس طرح ہوتا ہے کہ ماں کسی دوسرے شہر سے ہے اور باپ کسی دوسرے شہر پہ, ان کا رشتہ آپ کا بن گیا تھا اور وہ پھر جو لڑکے کی طرف آ گئی, اپنے سسرال آ گئی. اب لڑکی ہے وہ واپس چلے گئی اپنے شہر پہ, اب باپ ہے وہ کون سی کورٹ جائے گا کہ جس کی بیسس کے اوپر
وہ بچوں کے ساتھ مل سکے اور عدالت اس کو انفورس کرا سکے کہ جی آپ کے جو رائٹ ہیں وہ سیکیور ہیں، تو وہ کہاں جائے گا؟ اچھا دیکھیں، وہ تو رول یہ ہے کہ جہاں پر آرڈینریلی مائنر ریزائڈ کرتا ہے جی وہاں پر آپ کو کیس انیشیٹ کرنا ہے. یعنی اگر اس کی مثال ہم ایسے لے لیں کہ اگر میرج لیٹ سے اینڈ ہو رہی ہے لاہور میں اور وائف جو ہے وہ بچہ لے کر جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہے، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک آرڈینریلی جو ایک ریزیڈنس آرڈینری ریزیڈنس ہے بچے کی وہ لاہور ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وائف جو ہے وہ انٹینشنلی تاکہ بچے کی ملاقات روکی جائے باپ سے، وہ ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ وہ لاہور سے موو کر کے تو کسی اور شہر میں چلی جائے کہ جی، یا ان کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیشن آ جائے کہ جی وہ تو یہاں رہتی نہیں ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو ایسی صورت کے اندر پھر عدالت ایونچولی یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ بھائی آرڈینری ریزیڈنس کیا ہے بچے کی، بچے کی اسکولنگ کہاں چل رہی تھی اور بچہ کہاں رہ رہا تھا، تو وہ پھر باؤنڈ ہوگی کہ اس بچے کو وہیں اسی جورسڈکشن کے اندر ریٹین کرے، اسے باہر نہیں لے کے جا سکتی. اوکے. اچھا سر، جو وزیٹیشن رائٹس کی آپ نے بات کی ہے کہ جہاں پہ بچے آرڈینریلی ریزائڈ کر رہے ہوں تو وہیں پہ جا کے ہم کر سکتے ہیں. تو باپ ہے تو اس کو جو آ رہا ہے ملنے جا رہا ہے تو اس کو کتنا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دوسرے شہر سے آ رہا ہے، اس کے اندر اس نے ٹائم نکال کے آنا ہے، تو عدالت اس کو کوئی اسپیشل انٹرٹین کرتی ہے اس پوائنٹ میں کہ ایک دوسرے شہر سے جب وہ آ رہا ہے تو اس کو کوئی ایکسٹرا پریویلیج مل جائے؟ دیکھیں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میٹنگ اسکیجول جو ہے وہ کورٹ کوئی ہمارے لاء میں کوئی اسٹینڈرڈ پروسیس یا پروسیجر نہیں پرووائڈیڈ. اوکے. اور عدالت کورٹ کیس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کو بھی دیکھتی ہے اور اکارڈنگلی بچے کی ایج کو بھی دیکھتی ہے، اس کے اکارڈنگلی یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے. اب فار انسٹنس اگر ایک باپ باہر رہتا ہے اور وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور وہ کورٹ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب میں تو ہارڈلی 30 دن کے لیے آیا ہوں، 3 مہینے کے لیے آیا ہوں، تو عدالت اس کے اکارڈنگلی اسکیجول بنائے گی. اگر وہ بچہ جو ہے 7 سال سے کم ہے یا 4 سال سے زیادہ ہے، اس کے اوپر اسکیجول از ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ. اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی جس کے اوپر سب سے بڑا جو میٹر ہے جو بیسکلی ہم لٹیگنٹس کو دیکھتے ہیں فیس کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اگر 7 سال سے چھوٹا ہے بچہ تو اس کے اندر عدالت جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم یہ کہتی ہے کہ بھائی وزٹنگ اسکیجول جو ہوگا وہ اس کی حد تک 2 گھنٹے کی ملاقات ہے جی. اور آپ کو 1 منتھ کے اندر 2 ویکس ہم آپ کو دیں گے، جس میں آپ ایوری سیٹرڈے یا کوئی ایک ڈے فکس کر دیا جائے گا کہ اس ڈے کو آپ بچے سے آ کر ملاقات کر لیں. اور یہ ایک نارمل وہ ہے. اور جہاں پر عدالت کو ڈیورنگ دی کورس آف دیٹ پرٹیکولر ایگزیکیوشن آف دیٹ میٹنگ اسکیجول یہ ریئلائزیشن ہونی شروع ہو جائے کہ یار ہارمنی ہے، بچہ باپ کو پسند کرتا ہے یا اس کے اندر کلوزنس بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں عدالت آبزرو کرتی ہے. اس کے اکارڈنگلی پھر کورٹ کیا کرتی ہے کہ پھر بچے کو ملاقات کے لیے گھر بھیج دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی اب یہ بچہ جو ہے وہ آپ گھر سے ریسیو کریں اور آپ اسے گھر جا کے ملیں، بٹ دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ٹائملی اس بچے کو واپس گھر بھی چھوڑ دیں کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس. تو اٹ ایبسلیوٹلی ڈپینڈس آن دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس اور اس کے اکارڈنگ. لیکن روٹین کے اندر جہاں پہ عدالت کو یہ محسوس ہو کہ یار ٹاکسک ریلیشن شپ رہا ہے اور ایک ہارمنی نہیں ہے ریلیشن شپ میں بچے کی باپ کے ساتھ یا نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ، کین بی اینی سچویشن، تو اس میں پھر عدالت انیشلی ملاقات کورٹ میں ہی کراتی ہے. اور جب اس کو عدالت کو یہ نظر آ جائے کہ اب ایک ہارمنی یا بانڈیج بلڈ ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر وہ حکم دے دیتی ہے کہ اب آپ اس کو گھر لے کے. اچھا سر، آپ نے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کی بات بتا دی ہے. سر اب دیکھیے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، جوائنٹ سسٹم ہمارا موسٹلی جوائنٹ سسٹم، ہم فیملی سسٹم ہے جس کے اندر لوگ زیادہ تر رہ رہے ہیں. تو اس کے اندر صرف باپ نہیں ہے، ماموں ہے، مامی ہے، آپ کا تایا ہے، تائی ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، اور قسم کے رشتے ہیں جو بچے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. تو بچے کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ صرف باپ کے ساتھ نہیں ہے یا ماں کے ساتھ نہیں ہے، وہ باقی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. تو جب وزیٹیشن رائٹس کی بات آتی ہے تو کیا جو باقی رشتے ہیں جو پاکستان میں پریویل کرتے ہیں اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اگر یہ ہوں گے تو ہم کئی بعض اوقات اب بچہ اتنا اٹیچ نہیں ہوتا باپ پہ، اس سے زیادہ نہیں اٹیچ ہوتا، وہ اپنے چاچو کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اس کی شکل چاچو پہ چلے گئی ہے بچے کی، یا کسی ہم کہتے ہیں بہن پہ چلے گی، پھوپھو کے ساتھ چلے گی، یا خالہ کے ساتھ چلے گی ہے. تو جو یہ رشتے ہیں، تو اگر انہوں نے اس کے ساتھ اگر وزیٹیشن رائٹ کلیم کرنا ہے تو کیا باپ کے ساتھ یہ بھی پارٹی بن کے ان کے ساتھ جو وزیٹیشن رائٹ کلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں لاء میں جو وزیٹیشن رائٹس ہیں وہ
یا تو پیرنٹ کے لیے جی یا گرینڈ پیرنٹس کے لیے, اوکے اور کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ وداؤٹ دی کورٹس پرمیشن نہیں آتا, اور میجورٹی کیسز کے اندر ٹرن ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. وہ ملاقات ہے, اس کے اندر پورا خاندان آئے گا بچے سے ملاقات کے لیے. دی آئیڈیا آف دی امپلیمنٹیشن آف دی میٹنگ اسکیجول از بیسکلی ٹو بلڈ دیٹ بانڈ بٹوین دی مائنر اینڈ دا پیرنٹ. اوکے اب اس کے اندر اگر اتنے سارے رشتے دار آ جائیں گے تو پھر وہ بانڈ کیسے بنے گا؟ وہ بچہ مطلب وہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ بھائی میں یہاں کر کے رہا ہوں, یو نو. تو سو ایک 1-to-1 میٹنگ ہے جس کے اندر پیرنٹ, نان کسٹوڈیل پیرنٹ جو ہے وہ بچے سے ملاقات کرتا ہے, اور اس کا آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اس کے ساتھ ایک بانڈیج بنا کے رکھے تاکہ ہمیں آگے فیوچر میں یہ پتہ چلے کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے. مطلب کیا بچہ لیٹ سے اگر بچہ اتنا اپنا ایک پروڈنٹ مائنڈ ہے کہ وہ اپنا اچھا اور برا ڈیسائڈ کر سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہی ریفیوزز ٹو اسٹے ود کسٹوڈیل پیرنٹ. وہ کہیں یار مجھے تو اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ رہنا. تو یو نو, سو یہ بیسکلی دی آئیڈیا آف دی میٹنگ اسکیجول از ٹو فرسٹلی ٹرائی ہارمونائزنگ اے بانڈ, اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک سیف انوائرمنٹ دینے کے لیے کورٹ کہتی ہے بھائی آپ کورٹ پریمیسز میں کریں. اینڈ ایز سون ایز کورٹ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ بھائی دونوں میں بانڈیج بن گئی ہے, کورٹ کہتی ہے بچے کا رائٹ ہے باپ سے ملنا یا نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے ملنا, تو اس کو ملانے کے لیے عدالت پھر ایونچولی اس کو گھر بھیج دیتی ہے. اچھا سر, آپ نے میرے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تو یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ اگر بچے کی جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہیں انہیں کے پاس وزیٹیشن رائٹ ہے, جو کہ آپ کے پیرنٹس آ گئے جس میں مدر اور فادر, اور ساتھ میں گرینڈ پیرنٹس آ گئے, نانا نانی اور دادا دادی. انیشلی آئیڈیا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کا جو ایک ملاقات اور کورٹ پریمیسز میں ہو رہی ہے اس کے اندر کورٹ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی تھرڈ پرسن کو لے کر آئیں. لیکن ایز سون ایز آپ اس بچے کو عدالت اجازت دے رہی ہے کہ آپ بچے کو گھر لے کے جائیں, 7 سال کے بعد نارملی کورٹ ہوم اسکیجولز بنا دیتی ہے سبجیکٹ ٹو دا فیکٹ کوئی ٹاکسک انوائرمنٹ یا ایسا ریلیشن شپ نہ ہو بیچ میں یا ہیٹڈ نہ ہو. تو پھر عدالت کیا کرتی ہے کہ وہ گھر بھیج دیتی ہے. جب گھر آ جاتا ہے بچہ اس کے بعد یو کین اوبیسلی انوائٹ اینی فیملی ممبرز ٹو میٹ دی مائنر, پھر آپ ملاقات کرا دیں. بالکل. اچھا سر, ہم نے اس چیز کو تو ہم نے بالکل ٹیک اپ کر لیا ہے. اب سر سوال یہ کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب ابھی بات آپ نے کی ہے کہ باپ ہے وہ اس کے پاس وزیٹیشن رائٹس ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ماں کی سائٹس کی بات کرتے ہیں, وومن امپاورمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, جس کے اندر اب باپ کے پاس کسٹڈی ہے. اب باپ کے پاس جب کسٹڈی ہے بچوں کی, اب ماں نے ملنا ہے, تو ماں کیا کلیم کر سکتی ہے؟ کیونکہ ماں کے پاس کسٹڈی بھی نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی لیوریج زیادہ ہے, کیونکہ ماں کو اگر, کیونکہ آپ نے جب کسٹڈی کلیم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے وزیٹیشن رائٹس کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے آپ ٹریولنگ ایکسپینس بھی میرے خیال سے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو ماں کے اوپر کوئی لیوریج اس طرح کیا ہے کہ قانون اس کے اندر تھوڑی سی نرمی کر دے, کیونکہ ماں کے لیے زیادہ تر مشکل ہوتا ہے اگر ایسی سچویشن میں جہاں باپ کے پاس کسٹڈی ہے اور ماں نے وزیٹیشن رائٹ کلیم کرنے ہیں, تو اس میں کیا قانون کہتا ہے اس چیز کے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو یہ ہے کہ جو خرچہ راہداری ہوتی ہے, جی لیٹ سے اگر بچہ ماں کے پاس ہے اور اوبیسلی بائی اسلامک لا اور بائی لا آف دی لینڈ باپ ہے نا, فائنینشیل ساؤنڈنیس تو یا کنٹرول تو فائنینشیل کنٹرول تو اس کے پاس ہے. بالکل. تو اگر وہ خرچہ جو ہوتا ہے وہ صورت میں ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پاس ہو تو پھر عدالت جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دیتی ہے باپ کو کہ بھئی وہ ماں اگر تم سے ملانے کے لیے بچہ کورٹ میں لا رہی ہے تو تم اس کو ایک خرچہ لگا دو تاکہ اس کی ٹریولنگ ایکسپینس جو ہے وہ میٹ ہو جائے. اوکے. لیکن اگر ادر وے اراؤنڈ ہو, لیٹ سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا سینیریو ہے جہاں پہ بچہ باپ کے پاس ہے اور ماں ملنے آ رہی ہے, تو ایسی صورت میں تو کوئی کاسٹ عدالت نہیں دے گی نا. وہ تو باپ تو ویسے ہی رسپانسبل ہے بچے کے بیسٹ ویلفیئر کو انشور کرنے کے لیے, اس کی مینٹیننس پے کرنے کے لیے, اور اسی ویلفیئر کو انشور کرنے کے لیے تو وہ کورٹ میں لا رہا ہے تاکہ اس کی بچے کی ملاقات جو ہے اس کی ماں سے کرائی جائے. ٹھیک ہے. تو ان دیٹ پرٹیکولر سینیریو دیر از نو سچ کنڈیشن کہ وہ کورٹ ڈائریکٹ کرے گی کہ جی اب ماں نے بھی خرچہ دینا. ماں تو ان نارمل پارلنس تو اٹس آلویز ڈیمڈ کہ وہ فائنینشیل ساؤنڈنس تو نہیں رکھتی, فائنینشیل کنٹرول تو نہیں رکھتی, تو وہ اس میں تو ایسی رول آؤٹ کر دی جاتی ہے. اوکے. اچھا سر, آپ جب ماں کی ہم وزیٹیشن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو اب ماں نے دیکھیں اس کے بچے ایک ہے یا دوسری شادی کر لیتی ہے ماں, ایک ایسے سینیریو کے اندر جہاں پہ ماں کی دوسری شادی ہوگی ہے, اب کسٹڈی باپ کے پاس ہے, تو اب اس نے جا کے بچوں سے ملنا ہے, تو اس کے اندر جو بچوں کے ساتھ مل رہی ہے تو اس کے اندر وہ بچوں کو گھر لے کے جا سکتی ہے کہ کورٹ پریمیسز کے اندر ہی وہ ملاقات کر سکتی ہے, جو میٹنگ اسکیجول کے اندر عدالت ٹائم فکس کر دے گی اسی کے مطابق کر سکتی ہے, یا ریکویسٹ کر کے اپلیکیشن دے گی تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے, اس کو آنا نہ پڑے,
یا کہیں ایسی جگہ پہ جو وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی سیٹل ڈاؤن کر لیں کہ اس جگہ پہ بچے کے ساتھ ملوا دیا جائے؟ دیکھیں بیسکلی تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میٹنگ اسکیجول کی ضرورت کب پیش آتی ہے. جی دیکھیں ایک تو وہ پیرنٹس ہیں جو کہ جب سپریشن یا ڈیورس کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وی ول ناٹ لیٹ آور پرسنل فائٹ ڈیمیج دی انٹرسٹ آف دی مائنر. ایک تو وہ ہے, تو اس کے اندر دے کو پیرنٹنگ کو انشور کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح سے بچے کی کسٹڈی کو انشور کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پڑھے لکھے اور سمجھدار پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ آپ دوسرے پیرنٹ سے ملو. اور اس کے اندر پھر آبویسلی دونوں رسپانسبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے درمیان نہیں بنتی, اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک ٹاکسک ریلیشن شپ تھا جو کہ ہمارے بچوں پہ بھی افیکٹ آ رہا تھا. تو یہ تو سب سے آئیڈیل سچویشن ہے. اوکے, لیکن ہم میٹنگ اسکیجولس کہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لڑائی کے بعد, جھگڑے کے بعد ایونچولی آپ نے دروازے ہی بند کر دیے. آپ نے کہا بھائی اب تو ہم اپنی اولاد کو اس کے باپ سے یا اس کی ماں سے ہم تو ملنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے, کیونکہ وہ شخص تو ایسا ہے ویسا ہے, اس سے تمہارے بچے پہ نیگیٹو انفلوئنس آئے گا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. کسی سچویشن کے اندر واقعی کوئی ریزن, پازیٹیو ریزنز ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ کوئی مرڈرر ہوگا, کوئی ہارڈن کرمنل ہوگا, یا کوئی اور ایسی ریزن ہوگی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا شیڈو آپ کے بچے پہ نہیں آنا چاہیے. لیکن موسٹ آف دا کیسز کے اندر یہ ایک وار آف ایگو ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو لا یہ کہتا ہے کہ بھائی باپ کا پورا انٹرسٹ ہے اپنی اولاد سے ملنے کا. یو کانٹ اسٹاپ ہم فرام non-custodial parent to meet with the minor, and that's where the court comes in, that's where the schedules are chalked out, that's where the implementation comes in. پھر وہ عدالت custodial parent کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ بھائی یہ ملاقات کرانی ہے. اور اب آپ کا بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لیٹ سے بچہ باپ کے پاس ہے اور ماں نے دوسری شادی بھی کر لی ہے, that does not make any difference. بچے کا جو رائٹ ہے اپنی ماں سے ملنے کا وہ تو نہیں ختم کیا جا سکتا. بالکل. تو وہ عدالت پھر ملاقات کراتی ہے. لیکن اب اس میں جو ہم بات بیسکلی کر رہے تھے وہ کنسیڈرنگ کہ کیا ایسے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں کہ ملاقات عدالت دیکھتی ہے کہ کورٹ میں ہونی چاہیے یا گھر ہونی چاہیے. جی, اب فار ایگزامپل ایک بیٹی ہے, باپ کے پاس ہے, ماں کی شادی ہو گئی اور جس سے شادی ہوئی وہ بچی کا نام محرم ہو گیا. اب جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ آبجیکشن یہ ریز کرتا ہے کہ سر میٹنگ اسکیجول پہ اعتراض نہیں ہے, وہ ہمارے بچے کا رائٹ ہے, ان کا بھی رائٹ ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ بچہ ان کے گھر جائے. تو عدالت پوچھتی ہے کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ وہ نامحرم آدمی ہے اور ہمیں قطعاً بھی سیکیورٹی محسوس نہیں ہوتی کہ ماں جو ہے وہ اس بیٹی کو مطلب پروٹیکٹ کر سکتی ہے. اوکے, لیکن میں تمہیں صرف ایک ریزن دے رہا ہوں, ایک گراؤنڈ دے رہا ہوں. اچھا سر, آپ نے اس کی لیکن دو اٹس ناٹ اے پازیٹیو گراؤنڈ, اوکے, اٹس ناٹ میرلی اے پازیٹیو گراؤنڈ انلیس کہ یو کین اسٹیبلش تھرو سم تھنگ ٹو کنفرم کہ وہ جو خامند ہے یعنی سیکنڈ ہسبینڈ ہے اس ماں کا, وہ کوئی کرمنل ہے, وہ کوئی ایسا شخص ہے یا اس کے گھر میں کوئی ایسا انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کا بس انٹرسٹ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اٹ پیورلی ڈپینڈز آن دا کورٹ, اٹس کورٹس ڈسکریشن, کیونکہ پیرنٹل جورسڈکشن ہے. عدالت نے ایک جیسے والدین سوچتے ہیں اسی طرح کورٹ ایونچولی اس شوز میں آ کے پھر یہ آبزرو کرتی ہے کہ کیا مجھے اس بچے کو ملاقات کے لیے گھر بھیجنا چاہیے یا مجھے کورٹ میں ملاقات کرانا. اچھا سر, اس میں آپ نے اس چیز کے اوپر کلیئرٹی دے دی. اب جو ہم بیسک چیز آتی ہے جب لڑکا اور لڑکی کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر شریعت کی بھی جو کچھ حدود و قیود ہیں وہ ڈفرینس ہیں. تو لاء کے اندر جب آپ جج ہے یا کورٹ آف دی جو گارڈین کورٹ ہے جب وزیٹیشن رائٹ کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی بائفرکیشن کر کے اس کا جو میٹنگ اسکیجول ہے چوک آؤٹ کر دی ہے, یا اس کے اندر کوئی اس طرح لڑکی کے ساتھ زیادہ ٹائم اگر باپ کو اسپینڈ کرنے کے لیے دیتے تھے یا لڑکی کے لیے, تو اس طرح کا کوئی رول ہے قانون میں؟ نہیں, دیکھیں لاء میں تو اس کے اوپر نہیں ہے, یہ تو بیسکلی ججمنٹس ہیں. اوکے, یہ تو ہماری کورٹس نے بیسکلی اس کو, قانون میں یہ اسپیسیفائی ضرور ہے کہ میٹنگ کی اجازت ہے, لیکن اس میٹنگ کے اوپر پیرامیٹرز ڈیفائن نہیں تھے کہ یہ کیسے ہوگا. تو پھر ہماری ایپیکس کورٹس نے فرام ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے ہوئے نیچر آف ڈسپیوٹس جو آ رہے تھے اس کے اکارڈنگلی پھر انہوں نے وزیٹیشن رومز بنا دیے. پہلے تو عدالتوں کے باہر ملاقاتیں ہوتی تھیں, پھر اب وزیٹیشن رومز بن گئے جہاں پہ بچہ اپنے والدین سے ملتا ہے اور وہ ایک بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس میں وہاں پہ ریلیونٹ آفیشلز ہیں جو آبزرو کرتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ سب سیف ہے, ایوری تھنگ از دیئر. تو وہ اس کے اکارڈنگلی پھر عدالت ڈائریکشن دیتی ہے کہ وزیٹیشن اسکیجول میں جائیں اور جا کر وہاں پر بچے کی ملاقات کرائیں. اٹ کین بی فار 2 hours 3 hours, اور اس کے اکارڈنگلی پھر عدالت جو ہے وہ وہ کیس چلاتی رہتی ہے کسٹڈی کا.
اچھا سو انڈیپینڈنٹلی تو میٹنگ اسکیجول کی اجازت نہیں ہوتی نا. وہ تو یہی ہے کہ عدالت دیکھتی ہے کہ بھائی کوئی اسکیجول اگر ہم نے بنانا ہے تو وہ اسی کے سیناریو میں بنانا ہے نا کہ کوئی کسٹڈی ڈسپیوٹ ہے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ خاتون جس کے پاس بچہ ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ بچے کو مینیج کر سکے فار اینی ریزن واٹس ایور. وہ ریزن جو ہے وہ آبویسلی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ یہ بتا سکیں کورٹ کو کہ بچہ اس کسٹوڈیل پیرنٹ کے کنٹرول میں بیسٹ انٹرسٹ یا بیسٹ ویلفیئر انشور نہیں ہو رہا. سر ہم تو بات کریں بائیفرکیشن کی, کہ اگر بات کرتے ہیں لڑکی کی اور لڑکے کی, تو اس کے اندر کوئی زیادہ ٹائم ان کو دیا جاتا ہے. اگر نان کسٹوڈیل پیرنٹ اگر باپ ہے, باپ کہتا ہے میری اٹیچمنٹ میری بیٹی کے ساتھ زیادہ ہے اور مجھے زیادہ ٹائم دے دیا جائے اس سے ملنے کے لیے. اب ہم بات کرتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کی, تو وہ باپ کے لیے انف نہیں ہوگی. نہیں دیکھیں انیشیل ہے نا, ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ انیشیل ہے, یہ پہلے 7 سال کے لیے ہے. اور جیسے ہی عدالت کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی بانڈیج اپنے باپ سے بن گئی ہے, تو عدالت اس کو گھر پہ جانے کی اجازت دے دیتی ہے, اور پھر وہ ایک ایک دن پورا دن اسپینڈ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اوکے, تو یہ اس کی اجازت ہے. اچھا سر, اگر اس میں جو پیرنٹل پریفرنس کی بات کرتے ہیں, تو اگر کوئی اولاد ہے باپ کے ساتھ, وہ کہتی ہے میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں, اور جو کورٹ کی جو ٹائمنگ ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ کرنا چاہتی ہے, تو اس کی جو پیرنٹل پریفرنس ہے اس کو عدالت کیسے تناظر کرے, کس سینس میں دیکھتی ہے؟ ویلفیئر کی بات کریں. نہیں, اگر میں بات یہ کر رہا ہوں, اگر بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے باپ کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا, اور جو میٹنگ اسکیجول ہے وہ چوک آؤٹ ہوا ہے 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا, یا فار ایگزامپل ہم کر لیتے ہیں 1 دن کے لیے گھر کے ہاں یہ رائٹ, یہ نا دیٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ پارٹ. ہم نے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں جو دے ور سو اسمارٹ کہ انہوں نے, بیکاز آبویسلی دے ہیڈ لو اینڈ افیکشن فار دی مائنر, انہوں نے ان کے ساتھ اتنی اسٹرانگلی وہ بانڈ ڈیولپ کر لیا کہ ڈسپائٹ کہ وہ بچہ رہ رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ اور صرف ملاقات کر رہا ہے اپنے باپ سے, لیکن وہ بچہ جو ہے اس نے ایونچولی عدالت کو ایسے سائنس دینے شروع کر دیے کہ دا کورٹ اسٹارٹیڈ ٹو بلیو کہ بھائی دی اسکیجول اگر مطلب اٹ وڈ بی نیگیٹو اسکیجول کہ اگر ہم ملاقات کے لیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے دیتے ہیں, تو کورٹ نے پھر ایونچولی وہ اسکیجول کو کنفرم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اب آپ اس بچے کو گھر لے جائیں اور آپ 1 دن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کا پوائنٹ بیسکلی جو بائیفرکیشن سے ٹریننگ پوائنٹ ہے, اگر آپ میوچولی دونوں پیرنٹس یہ ڈیسائڈ کر لیں تو پھر تو بھائی 15 دن آپ رکھ لیں 15 دن وہ رکھ لیں, کورٹ کہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ایز لانگ ایز بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ہے دونوں کے ساتھ رہنا اور آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن اگر آپ کورٹ کی طرف آ جائیں گے, آپ کہیں گے نہیں جی اب کورٹ نے ہی ڈٹرمن کرنا ہے کہ اسکیجول کیا ہوگا, تو کورٹ کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بھائی کیونکہ پہلا رائٹ تو کسٹوڈیل پیرنٹ کا ہے, کیونکہ وہ بیسٹ اس کا کنٹرول ہے نا, اس کا پیرنٹل کنٹرول ہے, تو اس میں پھر عدالت کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو دیتے اسی طرح ہی الٹرنیٹیو ویکس ہیں, 2 ویکس دیں گے مہینے میں, اس کے اندر آپ بچے کو رکھ لیں اپنے پاس, ویکینڈ پہ رکھ لیں 1 دن کے لیے, اور اگلے دن آپ اس کو 7-8 بجے شام کو بچے کو واپس گھر ڈراپ کرائیں, کیونکہ بچے کی اسکولنگ بھی ہوتی ہے تو نیچرلی اسکولنگ افیکٹ نہ ہو. سمر ویکیشنز آ جائیں تو اس کے اندر لیٹس سے سمر ویکیشنز ہیں 30 days کے, تو عدالت کہتی ہے بھائی آدھے ویکیشنز جو ہیں وہ آپ پیرنٹ کے مدر کے ساتھ لے لیں, آدھے ان کے ساتھ لے لیں. عید کا تہوار آ گیا تو اس میں پہلا دن جو ہے عید کا وہ کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس ہوتا ہے, اگلا جو ہے وہ پھر نان کسٹوڈیل کے پاس چلا جائے گا. سو یہ جتنے بھی فیسٹیول ہالیڈیز ہوتے ہیں یا نیشنل ہالیڈیز ہوتے ہیں, اس میں پھر عدالت کیا کرتی ہے کہ دونوں کے اندر برابری کا سلوک کرنے کے لیے وہ 1 دن آپ کو دے دے گی اور 1 دن جو ہے وہ بچہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو دے دے گی. اچھا سر, آپ نے جو نان کسٹوڈین پیرنٹس کی بات کی تھی, ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کیا تھا کہ پیرنٹس کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے پاس وزیٹیشن رائٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے جو پیرنٹ ہے, فادر ہے, اس نے ایک علیحدہ سے کیس فائل کر دیا ہے, دادی نے علیحدہ سے کیس فائل کر دیا اور دادے نے علیحدہ سے کیس فائل نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں اس کی دیکھیں, یہ تو آپ ایک جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کو لٹیگیشن میں برڈن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. جی, لا یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہی کیس, کیونکہ کاز آف ایکشن ایک ہے نا, میرج ایک ہے, اسی میں سے بچہ ہے, تو آپ نے اس کی حد تک ایک ہی کیس فائل کرنا ہے. اس کے اندر لا اب اس کی اجازت دیتا ہے. انیشلی تو اس پہ بہت سارے سوال اٹھا کرتے تھے, لیکن اب لا میں کلیئرٹی آ گئی ہے, ریفارمز آ گئے ہیں, پریسیڈنٹس آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اگر لیٹ سے باپ ہے وہ ملنا چاہتا ہے اور ساتھ دادی دادا بھی ہیں تو دے کین آل بیکم اے پارٹی. اچھا, ان کو کنسولیڈیٹ کر دیا, ان کو وہ ایک ہی کیس کے اندر تینوں پارٹی بن جائیں اور تینوں مل کر پلینٹیفس بنیں گے, وہ عدالت پہ کیس فائل کریں گے اور اس ملاقات کے اندر پھر عدالت انشور کرے گی کہ تینوں کی ملاقات جو ہے ہو سکتی ہے. اوکے, اچھا یہ انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا سر, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میٹنگ اسکیجول تو چاک آؤٹ ہو گیا, بچہ پڑھ رہا ہے, اب اس کے ایگزامز آ گئے ہیں, اب
اس کا کیا ملنا ضروری ہے پیرنٹ کے ساتھ، کیونکہ میٹنگ اسکیجول چوک آؤٹ ہوا ہوا ہے اور ابھی اس کے ایگزام بھی ہیں. تو اس سچویشن میں جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ کس طرح عدالت کے حکم نامے کی جو تعمیل کروا سکتا ہے، دیکھیں دین کیا اگین کرے گا؟ کیونکہ پوائنٹ بچے کا بیسٹ ویلفیئر ہے نا. اوکے، بچے کی اسکولنگ چل رہی ہے, آپ اس تاریخ کو ملاقات کیسے رکھ رہے ہیں؟ اول تو نان کسٹوڈیل پیرنٹ بھی اتنا سیلفش نہیں ہوگا کہ وہ یہ خود کہے کہ بھائی یہ میری ملاقات ہونی چاہیے, انلیس کہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں. نارملی باپ ریکلیس ہوتے ہیں, کیئرلیس ہوتے ہیں, اس طرح سے اسکول ہی ہے نا, کیا ہو گیا, مجھ سے ملاقات تو کر لے. تو لیکن کورٹ جو ہے نا ایونچولی جب اسکیجول بناتی ہے تو اسی لیے ویکینڈس کو رکھتی ہے, وہ ویک ڈیز میں نہیں رکھتی, انلیس کہ بچے بہت چھوٹے ہوں. تو اسکول ایج سے پہلے عدالت جو ہے وہ ویک ڈیز میں رکھ سکتی ہے, ادروائز عدالت کہتی ہے. ورنہ نارملی تو باپ بھی کام کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے بھی ویک ڈے میں آنا مشکل ہوتا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم عدالت ویک ڈیز کے اوپر نہیں رکھا کرتی, ویکینڈس پہ ہی رکھتی ہے. اچھا سر, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بچے ماؤں کے پاس سے جاتے ہیں یا باپ کے پاس جاتے ہیں تو ان کی جو ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو. اب وہ فار ایگزامپل اب بچہ باپ کے پاس گیا کیونکہ باپ اتنی کیئر نہیں کرتا اس کو, وہ جو کہے گا کم عرصے کے لیے مل رہا اس سے, جو اس کو کہے گا آپ چاکلیٹس کھلا دیں, برگر کھلا دیں, فاسٹ فوڈ کھلا دیں, اس طرح کی چیزیں وہ ڈیمانڈ کریں گے تو باپ کھلا دیتا ہے. اب اس کی جو ہیلتھ ہے اگر اسے وہ سفر کر رہی ہے اور ماں کو اس سے کنسرن ہے کہ جب یہ باپ کے پاس جاتا ہے اس کی ہیلتھ ایشوز آتے ہیں یا اس کی جو مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں, تو اس چیز کو وہ ریز کر سکتی ہے عدالت کے اندر کی جو میٹنگ اسکیجول ہے اس کو آپ چینج کر دیں یا اس کو منیمائز کر دیں یا اس کا جو ڈوریشن ہے وہ کم کر دیں. ہاں, آپ کم نہیں کر دیں. پہلے تو عدالت یہ دیکھتی ہے نا کہ بچے کی ہیلتھ پہ کوئی فرق آ رہا ہے, تو آپ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اس بچے کو کیا پرابلم آ رہی ہے. جیسے ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس میں کیا ہوا کہ اسکیجول جو بنایا گیا اس کے تحت بچہ جو ہے وہ باپ سے گھر جا کے ملاقات کر رہا تھا, اور باپ جو ہے وہ ایک اسموکر تھا, سگریٹ پیتا تھا. تو وہ گھر میں جب سگریٹ پی رہا تھا تو اس بچے کو اس سے ٹھیک ٹھاک انفیکشن کاز ہونا شروع ہو گئی. اینڈ کیونکہ اب کسٹوڈیل پیرنٹ کو, ماں کو پتہ تھا کہ بھائی یہ گھر میں یہ حرکت ہے, تو شی ایونچولی وینٹ ٹو اے ڈاکٹر. اس نے وہاں سے اوپینین لی کہ بھائی باپ اسموکر ہے اور یہ فیکٹس ہیں. تو اس نے پھر اپنی اوپینین رینڈر کی اور وہ اوپینین پھر ہم نے ایونچولی کورٹ میں رکھی, اور اس کے اوپر پھر عدالت نے اس کو ڈائریکٹ کیا کہ بھائی گھر میں تم سگریٹ کا یوز نہیں کرو گے, اور اگر اس بچے کی ہیلتھ جو ہے وہ دوبارہ سے کمپرومائز ہوگی تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا مطلب ہے کہ تم بچے کا بیسٹ ویلفیئر انشور نہیں کر رہے. تو ایسی صورت کے اندر وی ول ہیو ٹو ٹیک اے سٹرن ایکشن اگینسٹ یو. تو وہ پھر اس طرح کی صورت میں وہ اسکیجول جو ہے اس کو نلیفائی بھی کر سکتی ہے کورٹ. لیکن دین اگین یو ہیو ٹو اسٹیبلش, یہ نہیں کہ آپ میلی کہہ دیں گے جی وہ بچہ جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو اسٹیبلش ود ریزنز کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا اور اب اس کو یہ یہ ایک فیکچوئل کانٹروورسی ہے, اس کے ذریعے پھر آپ یہ چیزیں کنفرم کر سکتے ہیں کورٹ میں. اچھا سر, ہم اب ہیلتھ ایشوز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اب دیکھیں جب بچے کی بات آتی ہے تو ماں بڑی ریزرو ہو جاتی ہے. باپ نے اس کو فار ایگزامپل مار دیا یا کچھ اس نے ایسی حرکت کی ہے تو تھپڑ مار دیا یا اس کو کئی ہوتا ہے ابیوزو لینگویج یوز کر دیتے ہیں, گالی دے دی ہے. تو اس سینیریو میں جو بچہ اسے ٹرن ڈاؤن کر گیا ہے اور اب عدالت سے جو میٹنگ اسکیجول ہے وہ تو چوک آؤٹ ہوا ہے, اگلی دفعہ بچہ جانے کے لیے ولنگ نہیں ہے. بچہ کہتا ہے میں نے جانا نہیں ہے, اب باپ کہہ رہا ہے مجھے ملواؤ. تو دین اب جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ کیا کرے؟ اچھا, آئی وٹنسڈ سچ اے کیس ان ہائی کورٹ کہ ہائی کورٹ میں ایک باپ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی اور اس میں اس نے یہ کہا کہ عدالت نے اسکیجول بنایا, تو جج نے کہا بھائی اسکیجول بنا ہوا ہے تو واٹس رانگ, پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کی عمر ہے 13-14 سال, اور اس بچے نے جب مجھ سے ملاقات کی تو اس نے مجھے بھری عدالت کے اندر تھپڑ مار دیا, اور ماں جو ہے وہ ان بچوں کو اتنا ٹاکسک اس نے انوائرمنٹ کے اندر کیا ہے گروم کے, اب وہ بچے جو ہیں میرے ساتھ وہ نہیں کر. تو عدالت نے کہا بھائی اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے, اٹ از یو ہو ہیز ٹو انشور کہ وہ لائسنس. تو ہم تمہارے کیس میں تمہیں گھر جانے کی تو اجازت دیں گے نہیں ایسی سچویشن میں, کیونکہ اس میں تو سچویشن اور خراب ہو اس کی. تو آپ کو ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ہم نے اسی لیے کورٹ کی اس میں دیا ہے کہ آپ وہیں پہ ملاقات کریں اینڈ دین ٹرائی ٹو ون ہارٹ. اوکے, whatever has been put in that kid's mind has to be can be taken out, but you have to show some patience. اوکے, اور ایونچولی انہوں نے وہ پٹیشن ڈسمس کر دی. انہوں نے کہا یو ہیو ٹو گو بیک ان ٹو کورٹ, میٹ دا مائنر ان دا پریمیسز, کورٹ پریمیسز, اور ایز سون ایز دی کورٹ ریئلائزز کہ بانڈیج بن گئی ہے اس کے بعد عدالت پھر آپ کو اجازت دے دے کہ آپ گھر چلے جائیں, گھر لے جائیں بچہ. اچھا سر, ہم جب کیسز کر رہے تھے تو ہمارے پاس پریپوزیشن آئی, یہ کیس آیا کہ اس کے اندر جو ماں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے پاس کسٹڈی ہے بچے کی. اب باپ ہے, اب باپ نے کیا کہتے ہیں اس سے ملنا ہے, تو اس نے جو ویڈیو کال کے اوپر باقی رشتہ داروں سے بھی ملوانا شروع کر دیا اس کے بچوں کو
کہ جی یہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو دادا نانی اور جو دادا دادی ہے اور چاچا ہے اور باقی ان کے جو رشتے ہیں ان سے ملوانا شروع کر دیا. تو ماں نے اس چیز پہ اعتراض شروع کیا کہ جی آپ جو اس ٹائم کے اندر آپ کیا کہتے ہیں وائس کال بھی نہیں کر سکتے, نہ واٹس ایپ پہ ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں, آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں, نہ اسکائپ پہ کر سکتے ہیں. اور اس نے وزیٹیشن روم میں اندر آ کے شور ڈال دیا. تو کیا یہ چیزیں کر سکتی ہے ماں؟ ایبسولوٹ نانسنس. دیکھیں بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ہے نا, جی وہ اپنے باپ سے ملاقات کر رہا ہے لیٹ سے پریمیسز میں, کورٹ وزیٹیشن اس میں روم میں, اور اگر اس کو کوئی آبجیکشن ہے وہ کورٹ کو بتائے گا. وہ کورٹ کو کہے گا کہ جی یہ وہاں جا کے ملاقات, مطلب دیر از نتھنگ رانگ ان یو نو ٹرائنگ ٹو سم ہاؤ operate some video call to connect the minor with some relative. There is nothing wrong in that. بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ہے یار. تو آپ نے ایک اپنی ذاتی انا کو بیچ میں لے آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ اپنے آگے رشتہ داروں سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہا. لیکن لیٹ سے کہ آپ کو اگر اعتراض ہے آپ کورٹ کو بتائیں, کورٹ آپ کو پوچھتی ہے ہاں بھی کون ہے, کس سے بات کرا رہے ہو, تو اس کے اوپر کسٹوڈیل پیرنٹ کی آبجیکشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے ملک بات نہیں کرانی, تو عدالت میں وہ آبویسلی جسٹیفائی کرے گا کہ میں کیوں کرا رہا ہوں بات, میری کوئی بہن ہے, بھائی ہے, باپ ہے, ماں ہے, کہاں ہے, باہر ہے, وہ آ نہیں سکتے, تو میں ان سے ان کی بات کرا رہا تھا 5 منٹ کی. تو کورٹ کہے گی فائن, یو نو. سو اٹ از ٹو بی مطلب اٹ از کورٹ سیٹسفیکشن. اوکے. So the objection can be raised before the court and the court would eventually decide whether this request objection should be turned down or it should be accepted. اچھا سر, ہم آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم کورٹ میں دیکھتے ہیں اکثر جب وزیٹیشن رائٹ ملتے ہیں باپ کو, تو باپ ڈفرینٹ گفٹس لا کے دے رہا ہوتا ہے بچوں کو کہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اپنے ساتھ کرنے کے لیے, ان کی جو فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ لینے کے لیے. اب بچوں کا بعد میں جو پیرنٹل پریفرنس ہے اس بیسس کے اوپر چینج ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب میں باپ کو پسند کر رہے ہیں انسٹیڈ آف دی مدر. تو اس کے لیے اگر وہ باپ یہ کوشچن ریز کر دیں کورٹ آف لاء کہ اب کسٹڈی مجھے گرانٹ کر دی جائے کیونکہ پیرنٹل پریفرنس اب میری طرف آ گئی ہے, ایبسلیوٹلی, تو وہ کیا اس طرح کر ہو سکتا ہے؟ سکتی ہے, بالکل ہوتی ہے. میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں کہ اس لیے دونوں کا امتحان ہو رہا ہے, جی, کسٹوڈیل پیرنٹ کا بھی اور نان کسٹوڈیل پیرنٹ کا بھی, کہ زیادہ اچھا بچے کو کون ٹریٹ کرے گا, زیادہ بچے کے ساتھ بانڈیج کون بنائے گا, جس کا زیادہ بچے کے ساتھ ٹائم گزرے گا یا جس کو جو زیادہ جلدی ون ہارٹ کر لے گا بچے کا, وہ سکسیڈ کر جائے گا. اوکے. یو نو, سو اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ اس کا جو پروسیس ہے وہ ہے بھی یہی کہ آپ کو میٹنگ اسکیجول کے درمیان اپرچونیٹی دی جائے کہ یو ٹرائی ٹو کریٹ دیٹ بانڈ ود دی مائنر, کہ ایونچولی وہ بچہ اپنے کسٹوڈیل پیرنٹ کو پرسویٹ کرنا شروع کر دے کہ بھائی دیر از نتھنگ رانگ ان می میٹنگ دی فادر یا نان کسٹوڈیل پیرنٹ. اچھا سر, ہم اس طرح کی یہ تو ایک پرسپیکٹیو ہو گیا, اب دوسرے پرسپیکٹیو پہ بات کر لیتے ہیں. ہم جو بچے بعض کا جو باپ ہوتا ہے وہ شروع میں بڑے زیادہ مطلب کہ پازیٹیو ہوتے ہیں اور وائبرنٹ ہوتے ہیں کہ ہم بچے کی کسٹڈی ہم نے لینی ہے اور بچے سے وزیٹیشن رائٹ کلیم کرنے ہیں. وہ شروع میں تو بڑے زیادہ میٹنگ اسکیجول بنا کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے بعد ان کی بزنس میٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, ان کی اپنی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور بچوں کے ساتھ وہ پھر جو لائزن کریٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں, اور جو میٹنگ اسکیجول چوک آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں. اب ماں ان کو لے کے آ رہی ہے, وہ 2 دفعہ لے کے آ گئی, 3 دفعہ لے کے آ گئی, باپ نہیں آ رہا, 5 دفعہ آ رہی ہے, نہیں آ رہا, یا کبھی آ جاتا ہے 2 مہینے میں 1 دفعہ اور 4 مہینے میں نہیں آتا. تو اس سینیریو میں کیا مدر ہے وہ کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ جو میٹنگ اسکیجول ہے اس کو آپ ٹرن ڈاؤن کر دیں اور اس کو آپ بالکل اس کا جو وزیٹیشن رائٹ ہے وہ ختم کر دیں؟ دیکھیں ایک ٹرم ہے ہمارے لاء میں کانٹومیسی. جی, کانٹومیسی کا مطلب ہے کہ جہاں پہ آپ ولفلی ڈیفالٹ کر رہے ہیں دی کورٹس ڈائریکٹیوس. اوکے. اور یہاں پر جب میٹنگ اسکیجول بنا دیا جاتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم اس کے اندر کورٹ اسپیسیفکلی لکھ بھی دیتی ہے کہ بھائی اس کی امپلیمنٹیشن ہے, اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی ڈیفالٹ کرتا ہے تو کورٹ کے پاس یہ ایبسولوٹ رائٹ ہے کہ وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے. اکثر لکھ دیتی ہے. اور اگر لیٹ سے ایک باپ جو ہے ملاقات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ویسے ہی ایگزاسٹ ہو گیا وہ, مطلب موسٹ آف دا ٹائم وزیٹیشن جو ہوتی ہے وہ باپ صرف کاری اس لیے رہا ہوتا ہے کہ ماں کو اور بچے کو بندہ خوار کر کے عدالتوں کے دھکے لگوائے. دس ہیپنس, آئی ہیو سین دیٹ ہیپننگ. تو اس کے اندر پھر کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ بھائی یہ ملاقات ہو رہی, سب سے پہلے تو عدالت اس کو کہتی ہے بھی خرچہ وہ تو آئی ہے نا, تم نہیں آئے, تو اس کا جو ایک تو راداری کا خرچہ ہے وہ تو خیر وہ شاید پینٹس ہوتے ہیں, 2-3 ہزار روپئے سے زیادہ تو نہیں ہوتا, اینڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر. اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارا اسکیجول چھوڑ کے وہ ماں لے کے آئی ہے بچے کو, اور وہ باپ از ناٹ دیئر ٹو بی یو نو, تو ٹائم کی پابندی بھی ہے اور وہ ٹائم پہ نہیں آ رہا, لیٹ آ رہا ہے یا وہ آ ہی نہیں رہا. تو عدالت آن ریکارڈ لاتی ہے یہ ساری چیزیں, اور تقریباً 4-5-6 ہیئرنگس کے بعد جب کورٹ دیکھتی ہے اس کا کنڈکٹ کہ بھئی یہ بندہ ملاقات کرتا ہے نہیں کرتا, کرتا ہے نہیں کرتا, اور ایونچولی
کورٹ کو کہیں نظر آتا ہے کوئی سائن, کورٹ وارننگ دیتی ہے کہ یہ آخری موقع ہے, اب کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی. یو وانٹ ٹو میٹ دی مائنر, فائن, یو ہیو ٹو کم ان ٹو کورٹ. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ دی مائنر دین گیٹ لاسٹ, ڈونٹ فائل دس کیس ان کورٹ. تو وہ پھر عدالت پھر اس کی میٹنگ اسکیجول کو ٹرن ڈاؤن بھی کر سکتی ہے. اچھا سر, اگر یہی سچویشن ہم مدر کی طرف لے آئیں, اب مدر جو بچے کو انٹینشنلی باپ سے نہیں ملواتی, وہ کہتی ہے کہ اس سے میں نے نہیں ملوانا ہے, یہ بچہ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو رہا ہے, اب پیرنٹل پریفرنس جو ہے وہ اس کے فادر کی طرف جا رہی ہے, وہ اب وہ بند کرنا شروع کر دیتی ہے. تو کیا جو فادر ہے وہ الٹرنیٹیو جو ہوگی ایکسٹرا جو آپ کی میٹنگ اسکیجول کے اندر جو وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے؟ سر وہ اس سے بھی زیادہ سختی ہے اگر وہ کانٹمنسی دکھاتی ہے, یعنی جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے جس کو حکم کیا گیا ہے کہ تم نے بچہ لانا ہے اور ملاقات کروانی ہے, اگر وہ اس کو ڈیفالٹ کر گیا تو لا یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت کے اندر جو شخص عدالتی حکم کو ڈیفالٹ کر رہا ہے وہ شخص بچے کی کسٹڈی رکھنے کا حقدار نہیں ہے, تو بچہ اس سے لے کے دوسرے پیرنٹ کو دے دیں گے. اوکے. اچھا سر, فار ایگزامپل اگر تو ماں مسلسل وائلیشن کرتی جا رہی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کرمنل کیسز میں اکثر کہ ایک بندہ نہیں آ رہا, بیل اس کی ہے, اگر وہ بیل فائل کرنی ہے اور اس کی بیل ہوئی ہے, نہیں آ رہا, تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اریسٹ کر کے لے کے آیا جائے. تو کیا اس سینیریو کے اندر نان بیلیبل وارنٹ یا بیلیبل وارنٹ ماں کے نکلتے ہیں اگر بچہ پیش نہیں کر رہی عدالت کے اندر؟ بالکل, وہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے, وہ جاتا ہے, پولیس نفری بھی لے سکتا ہے, بچے کو اٹھائے گا, عدالت میں لائے گا, اور پھر عدالت اس کو وارن کرتی ہے کہ یہ دوبارہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ہو رہی ہے دوبارہ کانٹمیسی, تو پھر عدالت کیا کرتی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسٹڈی کو ریموو کر دیتی ہے. وہ کسٹڈی, وہ ہینڈ شفٹ, عدالت کے پاس تو پورا رائٹ ہے کہ وہ جب دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص ایک عدالتی حکم کو کمپلائی ود ہی نہیں کر رہا, اوکے, تو وہ عدالت کے پاس پورا رائٹ ہے کہ پیرنٹل جورسڈکشن کو یوز کرتے ہوئے بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر بچے کو اٹھا کے ایسے شخص کو دے جو کہ لا کمپلائنٹ تو ہے. اوکے, سو یہ اس حد تک یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا سر, اگر ماں وائلیشن کر رہی ہے اور آپ اس کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوگی تو اس کو سزا کیا ہوگی؟ وہ جیل جا سکتی ہے وہ؟ اس میں ہمارے لا کے اندر کانٹمیسی سے پرٹیننگ میرا خیال ہے کہ کوئی 3 مہینے کی یا 4 مہینے کی سزا اسپیسیفائڈ ہے. آئی ایم ناٹ شیور, لیکن اس میں یہ سزا ہے. اوکے, سزا ہے, اینڈ دیٹ از ان ایڈیشن ٹو, میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پہ کسٹڈی کا معاملہ آ جائے, ان ایڈیشن ٹو دیٹ. اچھا سر, اس پہ لا ہے کہ 3 سے 4 مہینے کی اس کو سزا ہو سکتی ہے اگر جو ماں ہے وہ بچے کو اپنے باپ سے نہیں ملوا رہی, اینڈ دیٹ از ان ایڈیشن ٹو دی ٹیکنگ آف دی کسٹڈی فرام دیٹ کسٹوڈیل پیرنٹ اینڈ ہینڈنگ ٹو دی ادر پیرنٹ. اوکے. اچھا سر, ہم میٹنگ اسکیجول کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم چینج کرا سکتے ہیں بالکل ہی. فار ایگزامپل اگر 4 دن کے لیے ہم مہینے کے اندر مل رہے ہیں باپ, تو اس کو زیادہ دن کا کروا سکتا ہے یا اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے, یا اس کے اندر کوئی بھی ایک موڈیفیکیشن ٹائپ کروا سکتا ہے کوئی چیزیں؟ نہیں, وہ لا یہ ہے کہ سر موڈیفیکیشن جو ایک اسکیجول جو کورٹ نے بنا دیا ہے نا, آپ اس کو ازیل تو کر سکتے ہیں, اوکے, لیکن آپ اس کو ماڈیفائی کرانے کے لیے وہ سیم کورٹ نہیں کرے گی. اوکے, کیونکہ اس پہ لا یہ ہے کہ ایک دفعہ ونس دا اسکیجول ہیز بین چاکڈ آؤٹ, یو ول ہیو ٹو ویٹ ٹل دی فائنل ڈیسیجن از رینڈرڈ. جب فائنل ڈیسیجن رینڈرڈ ہوگا اس کے بعد اگر آپ کو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز میں لگے گا یار اب میری بچے کے ساتھ بانڈیج بن گئی ہے, ناؤ آئی وانٹ ٹو ہیو اٹ چینج, پھر آپ کر سکتے ہیں, ناٹ بیفور دیٹ. اوکے. اچھا سر, ہم وزیٹیشن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو رائٹس تو وزیٹیشن رائٹ باپ کو مل رہے ہیں. اب باپ فار ایگزامپل مینٹیننس کی وائلیشن کر دیتا ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے آپ کی جو چائلڈ کسٹڈی کے اندر ہے یا بچے کی ویلفیئر کے اندر ہے. تو اگر باپ ایک رائٹ پورا نہیں کر رہا, وہ مینٹیننس ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی اور ایسا رائٹ ہو سکتا ہے. اگر باپ ایک رائٹ انفرینچ کر رہا ہے اور دوسرے رائٹ وہ کلیم کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے. مطلب دیکھیں, آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ باپ ہے جی, اور وہ اسکیجول کے اکارڈنگلی ملاقات کر رہا ہے, ہاں جی, لیکن مینٹیننس ڈیفالٹ ہو گیا. مینٹیننس ڈیفالٹ بائی کورٹ آرڈر ہی ہوئی ہوگی نا, عدالت کا فیصلہ ہوگا اور اس کے اوپر وہ خرچہ نہیں دے رہا, تو پھر عدالت کہے گی کہ بھائی جب تک پیسے نہیں دو گے ملاقات نہیں کر سکتے. اوکے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کورٹ کا آرڈر ہے اور آپ اس آرڈر کو کمپلائی ود نہیں کر رہے, تو پھر عدالت کیوں آپ کو موقع دے ایک بچے سے ملاقات کا؟ وہ کہیں گے بھائی ایسا باپ جو کورٹ آرڈرس ڈیفالٹ کر رہا ہے, ایسے شخص کو تو بچے سے ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے ہم. اچھا پہلے سر, مینٹیننس پے ہوگی پھر بچے سے ملاقات. اچھا سر, اگر فار ایگزامپل ایک باپ کے پاس بچہ جاتا ہے ملاقات کے لیے اور اس کے بعد وہ بچہ واپس ہی نہیں کرتا, وہ کہتا اب لے لو, مجھ سے لے سکتے ہو تو, یا اس کو کیا کہتے ہیں کسی دوسرے شہر لے کے چلا جاتا ہے یا اس کو چھپا لیتا ہے, تو عدالت پھر کیا کرے گی؟ نہیں, وہ دیکھیں اس لیے تو کورٹ میں عدالت ملاقات کراتی ہے نا. شروع میں ایک کورٹ کو ٹرسٹ نہیں ہوتا باپ پہ, اور اس لیے وہ ایک سیکیور پریمیسز کے اندر آپ کی ملاقات. سر اگر فرض کرے اس کو یقین آ گیا عدالت کو, اب عدالت کہتی ہے کہ جی اب بچہ آپ گھر لے کے تو چلے, پھر ایسے پھر عدالت اگر اس کو گھر پہ لے کے جانے کی اجازت دے گی نا, تو سب سے پہلے اسے شیورٹی لیتی ہے.
اوکے. آپ کو وہاں پہ شیورٹی ایک فکس کرتی ہے کورٹ, کوئی بھی 10 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ, وہ عدالت کہتی ہے بھی پہلے مچل کے جمع کراؤ کہ تم اگر اس بچے کو کوئی نقصان پہنچایا یا تم نے کورٹ آرڈرس کو وائلیٹ کیا, بچے کو ٹائملی واپس نہ کیا, تو یہ پیسے ہم تم سے ایکسٹریکٹ کریں. اچھا, اگر وہ ٹائملی واپس بھی نہیں کرتا, وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی وائلیشن کرتا ہے بچے کو واپس دینے کے اندر, جو میٹنگ اسکیجول چاک آؤٹ ہوا ہے, اور ماں جا کے اس کو کمپلین کر دیتی ہے, تو اس کی کیا, اس کو جرمانہ ہوگا؟ ہاں نہیں, وہ تو دیکھیں اس میں تو پھر یہ ہوتا ہے بیلف چلا جاتا ہے, بیلف جا کے پولیس نفری لے لیتا ہے, بچہ اٹھاتا ہے, کیونکہ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس کو کیا کروایا اس انداز میں جاتا ہے کہ وہ بیلف کی سپرویژن کے اندر بچہ ہینڈ اوور ہوتا ہے اور بیلف کی سپرویژن کے اندر ہی بچہ ریٹرن ہوتا ہے. اوکے سر, بیلف کیا ہوتا ہے؟ جو کورٹ بیلف کورٹ کا جو آفیشل ہوتا ہے, جو جج کے بہاف پہ بچے کی کسٹڈی کی جو یا وزیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے. اوکے. تو اگر لیٹ سے کورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ بھائی 6 گھنٹے کی ملاقات ہے گھر پہ یا 1 دن کی ملاقات ہے, آج آپ کو 2 بجے بچہ دیا جا رہا ہے یا 12 بجے دیا جا رہا ہے دوپہر کو, اور کل آپ نے 12 بجے یا لیٹ سے شام 8 بجے تک 6-8 بجے تک بچہ ہینڈ اوور کرنا ہے, تو جس ٹائم پہ بچہ ہینڈ اوور کرنا ہے بیلف وہاں جائے گا پریمیسز پہ, کہے گا جی بچہ, اگر بچہ نہیں ہے وہ فوراً جائے گا پولیس کا اٹھائے گا, وہ کہے گا جی بندے کو گرفتار کریں گے, اس نے کورٹ آرڈر وائلیٹ کیا, وہ پھر بندہ پکڑیں گے, عدالت میں پیش کریں گے کہ اس نے آرڈر کمپلائی ہوئی نہیں. اچھا سر, جیسے ابھی نیو ایئر آ رہی ہے, تو باپ کے پاس بچہ آ گیا, باپ بچے کو لے کے چلے گیا, مری چلے گیا, کیسے جا سکتا ہے وداؤٹ کورٹس پرمیشن؟ تو نہیں جا سکتا. اور ویسے بھی جب بھی عدالت میں کیس ہوتا ہے تو یہ تو بڑا سمپل لا ہے نا کہ بچہ کورٹ کی جورسڈکشن سے بیونڈ نہیں جا سکتا. اگر باپ سر فار ایگزامپل لے کے چلے گیا تو پھر بیلف کہاں جائے گا؟ نیو ایئر کا ایونٹ ہے, بیلف ہوگا تو اس ٹائم کلیئر وائلیشن ہے, کلیئر وائلیشن ہے. کسٹوڈیل پیرنٹ کی پرمیشن نہیں لی, عدالت کی پرمیشن نہیں لی, آپ چپ کر کے نکل چلے گئے اپنی وینز اینڈ وشز کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں جی ایسے شخص کو بار کرتے ہیں, وی ڈونٹ الاؤ سچ پرسن ٹو میٹ. مطلب کہ جو لمیٹیشن یا بارز لگا دی گئی ہیں کورٹ کی طرف سے, اگر آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں تو وزیٹیشن رائٹس کی طرف سے بھی جائیں گے آپ. ایبسلیوٹلی, آپ کی جو سرٹن لمٹس ہیں وہ آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی, اٹس اے ویری ویری سیف پروسیس, اس کے اندر یہ پریشانی نہیں ہے کہ بچے کو کوئی نقصان ہو سکے. اچھا سر, آپ نے تو آج ہمیں کافی حد تک کلیئرٹی دے دی کہ وزیٹیشن رائٹس اگر باپ نے کلیم کرنے یا ماں نے یا نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے تو وہ کیا کس طرح وزیٹیشن رائٹس کے اندر اس کی جو اکنالج کر سکتا ہے اور کیا میئر آپٹ کر سکتا ہے جس کی بیسس کے اوپر سارے رائٹس وہ اپنے اکنالج کر لے. تو اس کے لیے ہم آپ کا سر بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہم نے بہت ہمیں قیمتی وقت دیا ہے, اور اس وجہ سے سر ہم اپنے ناظرین کو بھی کہیں گے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, ہمیں میل کر سکتے ہیں info@khatijalawassociate.com کے اوپر, اور ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو فار ٹوڈے.